صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دیار محبت میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیضان غوث اعظم کی مبارک ساعتوں میں اس مبارک مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بخیر سے یہ جو ذکر کی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی برکت سے ہمارے گناہ اللہ معاف فرمائے گا اور ہم پر فضل عظیم نازل فرمائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عظمتیں اور رفعتیں نازل فرمائی۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا، اور وہ 1,24,000 پیغمبر میں سے اللہ نے جس کسی پیغمبر کو چاہا کسی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے، کسی پیغمبر کو 5 معجزے اللہ نے دیے۔ سب سے زیادہ جس پیغمبر کو اللہ نے معجزے دیے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، جن کو اللہ نے 9 معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی اپنے پیارے حبیب رحمت للعالمین کی، جب باری آئی سارے رسولوں کے سردار سیدوں میں کسی کو 2 یا 4 معجزے دیے، لیکن اپنے حبیب کو اللہ نے ایسا بنایا کہ میرے نبی کا چلنا اللہ نے معجزہ بنا دیا، نبی کا اٹھنا معجزہ بنا دیا گیا، نبی کا آنا اور جانا معجزہ بنا دیا گیا، نبی کا کھانا اور پینا معجزہ بنا دیا گیا، نبی کا دیکھنا اور بولنا معجزہ بنا دیا گیا، نبی کا اشارہ کرنا معجزہ بنا دیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ آمنہ کا لال اگر لعاب مبارک ظاہر کرے تو اللہ نے مصطفیٰ کے لعاب کو بھی معجزہ بنا دیا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان، ایسی رفعت پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ سارے انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ ایک طرف، پیارے مصطفیٰ جان رحمت کا مقام و مرتبہ ایک طرف۔ پھر آپ ذرا اور غور کرتے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے اتنا عظمت والا، رفعت والا، شان والا بنایا ہے کہ دیکھو کعبہ معزز ہے، مکہ محترم ہے، مگر معزز سامعین کرام 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، بعض پیغمبر مصر کی طرف تشریف لے گئے، مگر پوری دنیا میں عزت والا شہر بس ایک ہی تھا، عزت والا گھر ایک ہی تھا، اس شہر کا نام مکہ تھا، اس گھر کا نام کعبۃ اللہ شریف تھا۔ دوسرا کوئی اور معزز مقام نہیں۔ بیت المقدس اللہ رب العزت نے اس کو قبلے کا درجہ عطا فرمایا اور پھر کعبے کو قبلے کا درجہ عطا فرمایا۔ 2 مقام ایسے ہیں جو معزز و محترم ہیں، ایک کعبہ معظمہ ہے، ایک بیت المقدس ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آ رہے ہیں، کوئی پیغمبر جارڈن کی طرف گئے لیکن جارڈن میں کوئی معزز مقام نہیں بنایا گیا، کوئی پیغمبر عراق کی طرف گئے، عراق میں کسی جگہ کو، کسی گھر کو معزز و محترم نہیں بنایا گیا۔ لیکن قربان جاؤ پیارے بزرگوں اور دوستوں، سارے پیغمبر آئے، کوئی عراق کی طرف گئے، کوئی ایران کی طرف گئے، کوئی یمن کی طرف گئے، کوئی عرب کی طرف گئے، کوئی حجاز کی طرف گئے، مگر کسی چیز کو کسی کی وجہ سے عزت نہیں کی گئی ہے۔ ہر وقت مکہ معزز تھا، کعبہ معزز تھا، بیت المقدس معزز تھا، لیکن اب باری آمنہ کے لال کی آ رہی ہے، باری رسول
دیجئے، آپ کعبۃ اللہ شریف چھوڑ دیجئے۔ پیارے مصطفیٰ نے حکم خدا پر جب ہجرت فرمائی، اب ذرا غور کرو دوستو، اللہ نے مصطفیٰ کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ اب اس شہر سے نکل رہے ہیں جو مکہ معزز ہے، اس گھر کو چھوڑ رہے ہیں جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، مگر ذرا غور کیجئے گا، حبیب پاک کے قلب اطہر پر ایک تکلیف ہے کہ میں مکہ معزز چھوڑ رہا ہوں، میں کعبہ معظمہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن جب پیارے مصطفیٰ کی تکلیف کو رب نے دیکھا تو کہا حبیب آپ مکہ اور کعبہ چھوڑ دو اور میرے مصطفیٰ آؤ یثرب کو مدینہ بناؤ۔ آپ کے قدموں کی برکت سے ہم مکے کو بھی ہم نے آپ کے قدموں کی برکت سے ہم مدینے کو بھی معزز بنا دیں گے۔ آپ مسجد بنا دو، اس مسجد نبوی کو بھی معزز بنا دیا۔ معزز سامعین کرام، 1,24,000 پیغمبر مکے میں آئے، کوئی مصر میں آئے، کوئی یمن میں آئے، کوئی فلسطین میں آئے، کوئی جوردن میں آئے، کوئی عراق میں آئے، کوئی یمن میں آئے، مگر ذرا غور کرو کہیں بھی ریاض الجنہ نہیں بنایا گیا۔ آمنہ کا لال مسجد اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی کے محراب تک تشریف لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، فجر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ظہر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، عصر میں آ رہے ہیں، اسی جگہ سے جا رہے ہیں، مغرب میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، عشاء میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ رب نے پیارے مصطفیٰ کا حجرہ عائشہ سے بار بار نکلنا اور محراب مسجد نبوی میں آنا، وہ جگہ پر مسلسل آنا جانا دیکھا تو کہا میرے مصطفیٰ وہ مکہ ہے جہاں حجر اسود ہے، وہ مکہ ہے جہاں مکے کا پتھر آیا تو وہ حجر اسود کی وجہ سے وہ شہر وہ جگہ معزز ہوئی، مگر میرے مصطفیٰ تیرے قدموں کی جگہ کو میں صرف معزز نہیں بلکہ سے جنت کا ٹکڑا قرار دے دوں گا، ریاض الجنہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا پیارو ذرا غور کرو، اللہ اپنے حبیب سے جس شان کی محبت کرتا ہے، اس شان کا رتبہ اور عزت کیا ہے، عزیز ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ جب خدا ہو کر نبی کو اتنی عزت دے رہا ہے، نبی کو اتنی شان دے رہا ہے، ہم غلام ہو کے قبول کرنے میں ٹینشن کی بات کی ہے، ہم غلام ہو کے ماننے میں جھگڑا کس بات کا ہے، ہم غلام ہو کے تسلیم کرنے میں اختلاف کس بات کا ہے۔ عزیز میرے بھائی بتاؤ نا، دنیا کا کوئی بادشاہ بار بار اپنے گھر سے اپنے دربار کو آتا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جگہ جہاں میں چلتا پھروں وہ جگہ عزت والی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی مائی کا لال یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا روزے دار متقی پرہیزگار تقویٰ شیار کیوں نہ ہو، کتنی بڑی سلطنت کا مالک، کتنے ہی بڑے رقبے کا حاکم، کتنی بڑی فوج کا سپہ سالار کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم یہ جملہ وہ ادا نہیں کر سکتا، مگر میرے مصطفیٰ جہاں چل رہے ہیں اللہ اس کو ریاض من ریاض الجنہ کہہ رہا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ کہہ رہا ہے۔ ذرا غور کرو پیارے دوستو، اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی شان کو اس قدر بلند کر دیا۔ عزیز معزز سامعین کرام، کتاب کب نہیں اتری؟ حضرت موسیٰ پر بھی کتاب اتری، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی کتاب اتری، حضرت داؤد کے زمانے میں بھی کتاب اتری، حضرت سلیمان پر صحیفے آئے، حضرت ابراہیم پر صحیفے آئے، ارے پیارے مصطفیٰ میں بھی کتاب آئی، مگر ذرا انداز تو دیکھو، حضرت موسیٰ کو کتاب لینا ہے تو توریت پر جانا ہے، حضرت داؤد کو کتاب لینا ہے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر جانا ہے، حضرت عیسیٰ کو کتاب لینا ہے فلاں منزل پر فلاں مقام پر جانا ہے، مگر میرا نبی پیارے مصطفیٰ کو رب نے یہ شان عطا کی ہے، میرا نبی جب کتاب لینا ہے تو میرے مصطفیٰ کے لیے نہ غار ہیرا مقرر ہے، نہ غار ثور مقرر ہے، نہ محراب مسجد نبوی مقرر ہے، نہ کعبے کی چھت مقرر ہے۔ ارے میرا نبی اگر
شان اور عزت کے دروازے کھول دیے. اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرمائی, اللہ نے ان کو رفعتیں, عظمتیں, شان و شوکت سے سرفراز فرمایا. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس نبی کی عظمتوں کو مانتے رہیں, قبول کرتے رہیں. ارے میرے پیارے بھائی, دیکھو یہ جو کعبہ معظمہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے تک یہ تمام انبیاء کا قبلہ تھا. حضرت ابراہیم کا قبلہ کعبہ تھا, حضرت نوح کا قبلہ کعبہ تھا, حضرت شیش اور ادریس کا قبلہ کعبہ تھا, حضرت آدم کا قبلہ کعبہ تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس رہا, حضرت عیسیٰ کا قبلہ بیت المقدس رہا, حضرت ہارون کا قبلہ بیت المقدس رہا, حضرت موسیٰ کا قبلہ بیت المقدس رہا. تو بعض انبیاء کا رخ کعبے کی طرف رہا, بعض انبیاء کا رخ بیت المقدس کی طرف رہا. ہر نبی کو اللہ نے ایک ہی قبلہ عطا فرمایا, کسی کو کعبے کا رخ عطا کر دیا, کسی کے لیے قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا. مگر فرمان جائے سنی مسلمانوں, تم اس نبی کی میلاد منانے بیٹھے ہو جس کو ذل قبلتین, دو قبلے والا کہا جاتا ہے. میرا نبی, جب میرے نبی پر نماز اتری تو میرے نبی کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. حضور نے اولین وقتوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی, لیکن اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ کعبے کو بنایا جائے. تو رب نے مصطفیٰ کو حکم فرمایا, حبیب آپ بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کو اجازت ہے, آپ کعبہ معظمہ کو اپنا قبلہ بنا لیجئے. تو میرا نبی وہ ہے جس نے بیت المقدس کو رخ کر کے بیت المقدس کو بھی عزت عطا فرمائی ہے, کعبے کو رخ کر کے کعبے کو بھی عزت عطا فرمائی. اسی لیے میرے حضور کو ذل قبلتین کہا جاتا ہے, دو قبلے والا. حضور نے بیت المقدس کو بھی رخ کر کے نماز پڑھی, کعبہ معظمہ کو بھی رخ کر کے نماز پڑھی. اسی لیے اس امت کا قبلہ صبح قیامت تک کعبۃ اللہ شریف کو بنا. میرے پیارے بھائی, ایک آدھ شام ہے تو بیان کی جائے, ایک آدھ معاملہ ہو تو بیان کی جائے. اللہ کی قسم 1400 سال سے مفسرین, محدثین, محققین, معلمین کتابیں لکھتے لکھتے عظمت رسول بیان کرتے کرتے وہ اپنی خبروں میں زینت بن چکے ہیں. مگر دوستو عظمت مصطفیٰ ختم نہیں ہو رہی ہے. مقررین عظمت مصطفیٰ بیان کرتے کرتے اپنی خبروں میں جا چکے ہیں, مگر عظمت مصطفیٰ ختم نہیں ہو رہی ہے. صبح قیامت تک عظمت مصطفیٰ بیان کی جائے گی, مگر عظمت مصطفیٰ ختم ہونے والی نہیں ہے. اچھی میرے بھائی, آج کل معاشرے میں آپ پلٹ کے دیکھو, ایک آدھ آدمی میں اگر ایک آدھ خوبی ہے تو لوگ سر چڑھ کے بولتے ارے انہیں ڈاکٹر ہے بھائی, انہیں ڈاکٹر ہے بھائی. خالی ایک ہی خوبی ہے, انہیں ڈاکٹر ہے, انجینئر نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں, ڈاکٹر ہے تو خالی ڈاکٹر ہے, انہیں وکیل نہیں ہے. ڈاکٹر ہے تو انہیں خالی ڈاکٹر ہے, انہیں کوئی کمشنر یا پولیس آفیسر نہیں ہے, کوئی جج نہیں ہے. ڈاکٹر ہے تو خالی ڈاکٹر ہے, حافظ قرآن یا عالم دین نہیں ہے. ارے میرے پیارے دوستو, اللہ نے جس کو صرف ایک ایک فضیلت دی ہے, تم ویسے لوگوں کی عزت کرنے والے ہو, ان کا احترام کرنے والے ہو. اللہ نے کسی کو حافظ قرآن عالم دین بنایا تو انہیں صرف حافظ قرآن صرف عالم دین ہے, مفسر نہیں ہے, محدث نہیں ہے, محقق نہیں ہے. صرف اس کو فضیلت کی علم کی وجہ سے عالم دین اور حافظ قرآن بنایا گیا. تم اس کے ہاتھ چومتے ہو, اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو, اس کی عزت کرتے ہو, اونچی جگہ پہ اس کو بٹھاتے ہو, خود سامنے نیچے بیٹھ جاتے ہو. ارے دوستو ذرا غور کرو, اللہ ایک ایک بندے کو ایک ایک فضیلت دیا تو اس کی اتنی عزت ہو رہی ہے. لوگ کسی کو پیر بنا رہے ہیں, کسی کو مرشد بنا رہے ہیں, کسی کو علامہ بنا رہے ہیں, کسی کو مفتی سمجھ رہے ہیں, کسی کو مولانا کہہ رہے ہیں. ارے تم ایک ایک عزت ملنے والوں کی اتنی قدر کرتے ہو کہ ان کی غلامی کرتے ہو, ان سے محبت کرتے ہو, ان کا ادب کرتے ہو, ان کی تعظیم کرتے ہو, ان کے پیچھے
معمولی رسول نہیں، رسولوں کا سردار بنایا ہے۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا تو معمولی نبی نہیں، نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اللہ نے جس کو امت دی ہے تو معمولی امت کا نبی نہیں بنایا، معمولی امت نہیں دی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ روز محشر سارے نبیوں کی امتوں کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت آدم سے عیسیٰ سارے پیغمبر کی امت 40 صف میں آ جائے گی، اور سوا صرف پیارے مصطفیٰ کی تنہا نبی کی امت 80 صفوں میں کھڑی ہوئی، 80 صفوں میں کھڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 1,24,000 پیغمبر کی امت کی طرف تشریف لائے، وہ امت 40 صف میں آ جائے گی، تنہا پیارے مصطفیٰ کی امت 80 صفوں میں کھڑی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے امت بھی دیا تو اللہ نے اس میں بھی کثرت عطا فرمایا۔ اللہ نے کتاب سب پیغمبروں کو دی جن جن کو اللہ نے چاہا، لیکن دوستو سارے پیغمبروں کو دی جانے والی کتاب کا مرتبہ ایک تھا، مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا مرتبہ ایک تھا۔ ارے اللہ جس کو اتنی فضیلتیں دے رہا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بے مثال کر کے دے رہا ہے۔ سارے نبی آئے، اللہ نے کسی کو امت کے لیے ہدایت بنایا، کسی کو قوم کے لیے ہدایت بنایا، کسی کو لوگوں کے لیے ہدایت بنایا، مگر جب بات آئی آمنہ کے لال کی تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ رحمت للعالم ہے یا رحمت للعرب ہے یا رحمت للمسلمین ہے۔ ارے اللہ جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے تو یوں کہہ رہا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ 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 اللہ، یہاں شان ہے میرے بھائی۔ ایک پیغمبر قوم کی طرف آ رہے ہیں، ایک پیغمبر ایک وقت کے لیے آ رہے ہیں، اور اے مصطفیٰ آپ آئے۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا تھا، اب کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک میرے محمد کا سلسلہ چلنے والا۔ ایسی شان اللہ نے عطا کی ہے، ایسی رفعت اللہ نے عطا کی ہے، تو پھر ویسے نبی کو ماننے میں جھگڑا کس بات کا ہے، اختلاف کس بات کا ہے میرے بھائی؟ ہم ایک ایک فضیلت کو ماننے والے لوگ ہیں، اور جس کو اللہ نے ساری فضیلتوں کا مرکز بنا دیا، اور ایسی فضیلت جب دے دیا مصطفیٰ کو تو پھر اللہ کی قسم اللہ کسی اور کو نہیں دیا تو مصطفیٰ کو دے دیا۔ اب ایک بات اور سن لیں کہ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے معجزات بھی دیا تو معجزات میں کثرت، معجزات میں انتہا، معجزات میں ایسے ایسے معجزات بے مثل و مثال۔ کسی پیغمبر کو معجزہ دیا تو آگ سے سلامت نکلنے کا معجزہ، دریا سے گزرنے کا معجزہ، کسی پیغمبر کے لیے پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنے کا معجزہ، کسی پیغمبر کے عصا کو معجزہ بنایا گیا۔ مگر پیارے دوستوں، جب بات آمنہ کے لال کی آتی ہے، نہ بات آگ کی ہو رہی ہے، نہ بات دریا کی ہو رہی ہے، نہ بات عصا کی ہو رہی ہے، نہ بات پتھروں کی ہو رہی ہے، نہ بات چشموں کی ہو رہی ہے، نہ بات زبان کی ہو رہی ہے۔ اللہ کا حبیب اس کو پیغمبر ضرور ہے، صبح کی معراج زمین پر ہو رہی ہے، کسی کو آگ سے گزار کے معراج کروائی جا رہی ہے، کسی کو دریا سے نکال کے معراج کروائی جا رہی ہے، مگر میرے مصطفیٰ آپ کی شان کچھ اور ہے۔ آپ کی معراج زمین پر معجزے دکھا کے نہیں کرائی جائے گی، آپ کو آپ کا اپنے پاس بلائے گا، اپنا دیدار کرا کے آپ کو معجزہ ظاہر کروائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ حضور راستے میں آمنہ کا لال چلتا تھا تو کوئی ہماری طرح آج کر کے مریدین معتقدین چھتریاں پکڑتے مرشدوں پہ علماء پہ باپ داداؤں کی عزت کرتے ہوئے چھتریاں پکڑتے تاکہ بزرگوں کو جو ہے گرمی نہ لگے، بارش نہ ہو۔ مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال پر، حبیب پاک کی عمر شریف ابھی 55 کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، سورج کی گرمی میرے مصطفیٰ کو تپش نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔
اللہ سورج اور آمنہ کے لال کے بیچ میں ابر کو سایہ بنا کر جدھر جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں ابر غلام بن کے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے پھرتا نظر آ ارے حج تو کیا ہے میرے بھائی امتحان دیکھو دوستو حضرت جبریل علیہ السلام کون ہے سید الملائکہ کون ہے اللہ کا سب سے زیادہ مقرب و محبوب فرشتہ کون ہے مکین سدرہ کون ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانے والا کون ہے سارے ملائکہ کا سردار ہے کیا کسی پیغمبر کے بعد حضرت جبریل اس پیغمبر کی حیات میں 5 بار آئے کتنے بار بولو کسی پیغمبر کے پاس 10 بار کسی پیغمبر کے پاس 25 بار کسی پیغمبر کے پاس 100 بار سب سے زیادہ ہے حضرت موسیٰ کے پاس 500 بار کتنے بار ذرا زور سے بولو نا کتنے بار آج کی تقریر سننا تھا سر بھاری کو اور سن رہے ہیں پورے اگدار پیارے دوستو 500 بار آئے حضرت موسیٰ کے پاس کوئی بھائی کا لاکھ انکار نہیں کر سکتا صاحب یہاں سے لے کے سعودی عرب تک جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی قسم کوئی بھائی کا لاکھ انکار نہیں کر سکتا 500 بار آئے حضرت موسیٰ کے پاس جبریل علیہ السلام اس سے زیادہ کسی پیغمبر کے پاس نہیں آئے مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی جب باری آئی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرے مصطفیٰ کی ولادت بعد میں ہو رہی ہے جبریل فرشتوں کی ٹولی لے کے در مصطفیٰ کے غلام بن کے بیٹھے کھڑے ہوئے اور ولادت سے لے کر پردہ فرمانے تک 63 سالہ حیات مصطفیٰ میں جبریل کتنے بار آئے حضور کے پاس کیا 25 بار جواب ملا نہیں کیا 100 بار جواب ملا نہیں کیا 500 بار جواب ملا نہیں کیا 1000 بار نہیں پھر کتنے بار آئے سنو سنی مسلمانوں رشک کرو اپنی خدمت پر اللہ نے ہمیں کیسے نبی کی امت پہ پیدا کیا جبریل ہر نبی کے پاس 25 50 100 اور حد ہو گئی 500 بار آئے مگر جب بات آمنہ کے لال کی آئی تو 500 بار نہ آئی 24,000 مرتبہ جبریل در مصطفیٰ پہ تشریف لائے 24,000 مرتبہ 24,000 مرتبہ جبریل سدرہ سے مدینہ اور مکہ در مصطفیٰ 24,000 مرتبہ اچھا اور ایک بات سنو ایک اچھی بات بولوں آپ کو ایک اندرے صاحب ہے ہمبر بیٹھ جا کے بول رہا کون بولو کتنے مرتبہ اندر بیٹھ کو آ رہے جا رہے گلے جو بیٹھتے کون کرتے 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار بولو جی ایم پی صاحب کون کرتے آپ کون کہے اچھا جا دو چھوڑ دو یہ سن لو آپ کی شادی ہو گئی نہیں بولو جی ہو گئی 5 سال ہو گیا کتنے مرتبہ سسرال ہوئے بولو کوئی بھی اپنی کاؤنٹ کرتا نہیں محلے کی مسجد کو کتنے مرتبہ کے کاؤنٹ کرتا نہیں کون سے شادی خانے میں کتنے مرتبہ کچھ کی دعوت ہے وہ تو کاؤنٹ کرتا نہیں اللہ کے قسم کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے کاؤنٹ کوئی آدمی نہیں کرتا کیونکہ دنیا میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے کسی کو جینا نہیں چاہتا کون بادشاہ کتنے مرتبہ کون سے علاقے کو گیا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کون سا حاکم کتنے مرتبہ کیا کیا کام کرا کتنے دستخطیں کرا کتنی سگنیچر کرا کاؤنٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ دنیا میں کسی حاکم کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی بادشاہ کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی امیر کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی سلطان کی کوئی اوقات نہیں ہے کسی لیڈر کی کوئی اوقات نہیں ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے خبردار میرے بندو سن لو میرے مصطفیٰ کے دربار میں جبریل کتنے بار جاتا ہے خدا اس کو محفوظ کروا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ دربار کسی عام انسان کا نہیں سارے انسانوں کے سردار کا دربار 24,000 مرتبہ تشریف لائے اللہ کون دربار
محفوظ کروا رہا ہے تاکہ پتہ چلے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ اور دوسری بات سنو، آپ کے سر میں بال ہے، وہ بیچ میں ایک آیا تھا بیچارہ، بالوں کو لیپ کے ٹھوک کے چل دیا۔ ہمارے مسلمان پورے جا کے گاؤں ہی ہمارے مسلمانوں کو پکڑ کے اسکیما مل رہے، بولے جلدی جا کے مسلمان لائن لگا کے چل۔ اب ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے حیدرآباد میں۔ اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری قوم کو لالچ سے بچائے۔ کوئی بھی آپ کو بول دیا میاں 1 لاکھ لگا دے مہینے کو 10,000 دینا میاں، وہ زندگی گھر میں سے 5 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ 16 لاکھ بہن کی شادی ہے، بعد میں کہہ دیے کہ پہلے لا گیا لا رہے اب تک ایسے 25 سے 50 لوگ لوٹنے کے چل دیے حیدرآبادیوں کو، اور پھر ایسے لوگوں کو لوٹے کھائے تو کھانا نہیں ہے، انہیں 25 لاکھ لگایا کرتے، گھر کا کرایہ نہیں ہے رات رکھا مگر انہیں 10 لاکھ لگایا کرتے، بچوں کی فیس سال بھر کی اسکول میں باقی ہے انہیں لگ جا کے 12 لاکھ لگایا، بیٹے خود کو نہیں کھانا ہے یہ گیم لگا کو کھلا رہے لالچ میں، ارے 1 لاکھ دے تو 2 لاکھ دے، 1 لاکھ دے تو 2 لاکھ دے، 1 لاکھ دے تو 3 لاکھ دے، 1 لاکھ دے تو 5 لاکھ۔ ایسی لالچی قوم کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ انہیں کیا کرنا، اچھا گیم کرنا، پہلے 100 لوگوں سے لے رہا 10 لوگوں کے بانٹا 90 کا لے لے بھاگ رہا، اور بھاگا تو بھاگا ایسا نہیں بھاگا 100 کروڑ لے کے بھاگ جا رہا، کوئی 1000 کروڑ لے کے بھاگ جا رہا، کوئی 500 کروڑ لے کے بھاگ جا رہا، کوئی 40 کروڑ لے کے بھاگ جا رہا، کوئی 70 کروڑ لے کے بھاگ جا رہا۔ ہولے بننے میں حیدرآبادیوں کا مقابلہ پورے ہندوستان میں کوئی نہیں کر سکتا۔ لالچی تو لالچ عبداللہ گڑ تھیلے میں بنی پڑی نکالنا دیا بولے اللہ کے واسطے کے بھولے مت بنو مسلمانوں، یاد رکھو یہ لالچ کی کمائی کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ محنت کی کمائی کو پسند کرتا۔ محنت کرنے والے بنو، جس کو پیسے دے دیے وہاں سے لے رہے کھا رہے، اس میں مزہ نہیں آتا، یہ حلال کی کمائی نہیں ہوتی، اس کے اندر برکت نہیں ہے، اس کے اندر فضل نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اس میں ہے جس میں تم محنت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی ہے جو کچھ وہ محنت کرتا ہے۔ اب سے لوٹ رہے ہیں حیدرآباد میں، اب سے لوٹ رہے ہیں 40 سال سے لوٹ رہے ہیں، 40 سال سے چل رہی ہے۔ میں چھوٹا تھا جب سے دیکھ رہا ہوں یہ اسکیم حیدرآباد میں لوٹنا بھاگنا ہمیں لوٹا انہیں رونے میں ہم اس کے آنسو بجھے چھ نہیں دوسرا تیار ہوا نہیں اس کی بلی پڑتے پھر انہیں بھاگنا اس کا مزہ نکلا اتنے پورا تیسرا تیار ہوا اور اتنا حوالہ بنا دیا۔ میں بول رہا ہوں کر کے ڈالنا آپ لوگ اتنا الگ کاٹ کے ڈالو گا اخلاقی کیا ہے گی۔ پھر اس کے بعد دیکھو یہ تقریر سن کے پھر ایک جگہ دیکھے گا کیسے دے رہا ارے نہیں کرتے رہے بھائی نے وہ ایسٹ کو انڈیا والا آیا تھا چھوٹی چور 1000 کروڑ لے کے بھاگا صاحب 1000 کروڑ۔ یہ نام دیکھو محمد فیضان، کیا ہم دوسروں کو برا بولیں گے، کیا ہم کس کو جو ہے گالی دیں گے، کس کو برا بولیں گے صاحب۔ ہماری قوم میں اتنے خطرناک یزیدی فتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے شیطان فرعون نمرود حامان سجاد ہماری قوم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے غریبوں کا مال بھائی 1000 کروڑ اللہ اکبر کبیرہ 1000 کروڑ لے کے بھاگ گیا، چل دیا۔ اچھا جا کے کوئی کیس کرے گا، فیضان پیسے لے کے بھاگا، کہاں سے کرتا حوالے کوئی پیپر ہے نہیں، کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہ چمچوں کو چھوڑ دیتا ہے چمچے اتنا لگا جتنا لے تو اتنا لگا جو چننا لگانا پورا۔ ختم ہو گئی۔ اچھا میں جا کے ڈوگری میں پوچھا میاں ایسٹ کو انڈیا کیا ہے مولانا ہے، بہار میں پوچھا میاں ایسٹ کو انڈیا کس کو ہوتے مولانا، مدراس میں پوچھا ایسٹ کو انڈیا کیا ہے مولانا نہیں معلوم، بنگلور میں پوچھا ایسٹ کو انڈیا کیا تم لیتا ہے نہیں معلوم، مہاراشٹر میں پوچھا ایسٹ کو انڈیا
اللہ کے واسطے لالچ میں بچ جاؤ مسلمانوں، یہ لالچ تم کو ذلیل و رسوا کر دے گی، تمہارے گھر برباد ہو جائیں گے، تمہاری نسلوں کی تم نے جو حلال کی کمائی وہ سارا یہ شیاطین، یہ فرعون، یہ سجاد، یہ حامان، یہ نمرود لوٹ کے نکل جائے گا۔ اپنی محنت کی کمائی کو بچا کے رکھو، سنبھال کے رکھو، صحیح جگہ خرچ کرو، صحیح اس کی جو ہے آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ یہ تمہاری نسلوں کو حاصل نسلوں کو پہنچنا چاہیے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، الغرض میری گفتگو نہیں تھی، میں عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ دربار مصطفیٰ اللہ نے ایک ایک چیز کو حبیب بھی محفوظ کر کے رکھا۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو سر ہے نا، سر میں بال ہے نہیں، پھر وہ گجے بننے کا بھی وہ آیا دلی سے آیا ہولا کہیں بھی دے گا، حیدرآباد کو آیا نہیں آرہا، پورے گنجوں کو بڑھانا، نیٹ رات کھوکرا 3 دن میں بالا کا ہولا، 3 دن میں اتنی پبلسٹی فیس بک پہ سب لوٹ لیا، پھر بھی چل گیا، ٹاٹا بائے بائے۔ ایک جنے کے بال آنا چھوڑ کے ہیسو چمڑا بھی پڑ گیا ہو جا، ہولا بنانے کی مشین دیکھو آپ کیسی فیلڈ کی جا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے کئی آئیں گے دھوکے باز تم کو دھوکہ دینے کے لیے، خبردار مسلمانوں اپنے آپ کو بچاؤ۔ البس سر میں بال ہے، کتنے بال ہیں آپ بول سکتے ہیں؟ اچھا ڈال کو چھوڑ دو جی، کالے بالوں کو چھوڑ دو، بات تو سفید سفید کالا ہے، تھوڑے یہاں ہیں، تھوڑے ادھر ہے، تھوڑے ادھر ہے، اس کو تو گن سکتے، پکڑ کے گرے تو گرے آنا مگر گن کے گل بولے۔ اچھا ڈال تو بیگم کو کبھی بولے بیگم ذرا سفید بالا گرنے گرو نا پلیز۔ اچھا ان کو اگر کام پہ لگا تو میں ہیڈ والا بھی نکال دیتا ہوں، ان کو پکانے سے بولتے 12 کلو نہیں بول رہا ہم کو۔ دیکھو دوستو، قربان جاؤ جی، ہائے ہائے ہائے، حدیث اٹھا کے پڑھو جی، میرے مصطفیٰ جانے رحمت بھی دنیا سے گزر ہو رہا تھا، رخصت فرما رہے تھے سرکار، اللہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے میرے مصطفیٰ کے سر اقدس میں 20 بال سفید تھے۔ کتنے بار؟ ذرا بول سے بولو نا، 20 بار سفید تھے، 20 بار۔ اللہ 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 اللہ، 20 بار سفید تھے میرے مصطفیٰ کے سر۔ اللہ نے یہ چیز کو تک محفوظ کروا دیا، یہ چیز تک محفوظ۔ اچھا دیکھو آج صبح سے آپ کنگھی کرے سر میں، داڑھی میں بھی کرے، میں بھی کر آپ بھی، ایمانداری سے بولو کتنے بار؟ کہیں بھی آتا نہیں ہے بھائی، کیا سر میں کنگھی کرتے تو اجازت پڑا۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی عظمت کے صدقے جاؤ یا میرا نبی کتنے بار کنگھی کرتا تھا، اللہ اس کو بھی محفوظ کروا دیا کرتا تھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام روزانہ دن میں 10 سے 12 مرتبہ اپنی داڑھی میں کنگھی کرتے، کتنے مرتبہ؟ 10 سے 12 مرتبہ کنگھی کرتے تھے۔ اچھا دیکھو تمہارے بال کنگھی کرتے وقت بال نکلتے نا بھائی، خالی لیڈیز کے نہیں جینٹس کے نکلتے، بند کرے نا بال یہاں گرتے جھڑتے، ہمارے بال گر جائے ہم کو جھٹک دیتے، وہ نہ کرے بھائی، دیکھا تو والا کیا بول گیا ہے مولانا اتنا گندا ہے، خطرناک مولانا۔ آپ کا بال آپ کے لیے عیب ہے، جب تک سر پہ ہو تو شان ہے، ہٹ جائے تو عیب ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کنگھی فرما لے، بال مبارک ہوئے مصطفیٰ ظاہر ہو جائے جس نے اقدس بال تو چھوایا نہیں جاتا تھا، کسی صحابی کو بلا کے تبرک کے طور پہ عطا کر دیا جاتا تھا۔ آج وہی موئے مبارکہ کی زیارت کا سلسلہ 1400 سال سے چل رہا ہے۔ قربان جاؤ دوستو، اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ آپ کے بال کے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ سچے جاؤ جی میرے آقا جی، میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا اور غور چلو، اور غور کرتے ہیں، آگے بڑھو، ذرا غور کر کے دیکھو، بس آخری بات سنو، ذرا غور کر کے دیکھو۔ میں کتنی بھی باتیں بولوں، آپ کتنی بھی باتیں بولیں، کوئی بھی آدمی کچھ بھی گفتگو کرے، اسی
کسی کی کوئی گفتگو کو لکھ کر محفوظ نہیں کیا جاتا. لکھ کر محفوظ وہی نا. وزیر اعظم بھی ہے, صدر جمہوریہ بھی ہے, صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کا پریزیڈنٹ ہے. دنیا کے ہر ملک میں وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعظم ہے, مگر کسی وزیر اعظم کی بات لکھی نہیں جاتی. ہر بات لکھی, بولیے ہر بات لکھی نہیں جاتی. وہ جو قانونی ڈیسیژنز کیے جاتے ہیں, جن پہ بل پاس ہوتا ہے, وہ لکھ دیا جاتا ہے. باقی ان کی ہر گفتگو کو لکھا نہیں جاتا. اور وہ کل گفتگو کرے, آج اس کی کوئی بات کی ویلیو نہیں. مگر قربان جاؤ دوستو, پوری دنیا کے بادشاہ, حکماء, وزراء ایک طرف, آمنہ کا لال ایک طرف. میرا نبی کہتا تھا, جب کہتا تھا, وہ دور انٹرنیٹ کا نہیں تھا, وہ دور قلم, پینسل, بال پین, نب پین, انک پین کا نہیں تھا, وہ دور ریکارڈنگ مشین کا نہیں تھا, وہ دور کاپی کا, کتاب کا نہیں تھا. اس دور میں کوئی کاغذ بنانے والی کمپنی یا کاغذ نگر نام کا کوئی ادارہ نہیں تھا. مگر قربان جاؤ دوستو, آمنہ کا لال کہتا تھا تو اللہ میرے مصطفیٰ کے ایک ایک قول کو, ایک ایک لفظ کو ان کے صحابہ کے ذریعے ہڈیوں پہ لکھا کر, پتوں پہ لکھا کر, چمڑوں پہ لکھا کر, پتھروں پہ لکھا کر محفوظ کروا دیا کرتا تھا. محفوظ کروا دیا کرتا تھا. بخاری شریف کیا ہے؟ بخاری شریف میں قرآن نہیں ہے, احادیث مصطفیٰ ہے. مسلم شریف میں کیا ہے؟ احادیث مصطفیٰ ہے, اقوال مصطفیٰ ہے. ترمذی میں کیا ہے؟ اقوال مصطفیٰ ہے. ارے ابن ماجہ میں کیا ہے؟ اقوال مصطفیٰ ہے. ابو داؤد میں کیا ہے؟ اقوال مصطفیٰ ہے. سنن شریف میں کیا ہے؟ اقوال مصطفیٰ ہے. مشکات میں کیا ہے؟ اقوال مصطفیٰ ہے. مستدرک میں کیا ہے؟ اقوال مصطفیٰ ہے. زجاجہ میں کیا ہے؟ اقوال مصطفیٰ ہے. ارے اقوال نبی پر کیا ایک کتاب ہے, کیا دو کتاب ہے, کیا صرف سیاہ سکتا 6 کتاب ہے؟ جواب ملا نہیں. احادیث مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے 320 کتابوں کو تیار کیا. سبحان اللہ, سبحان 320 کتابیں, 320 کتابیں. بعض کتابوں میں 40 ہزار حدیثوں کو جمع کیا. 40 ہزار حدیثوں کو جمع کیا. اللہ نے کہا خبردار, میرا نبی جو جو کہے لکھ لیتے, لکھ لیتے جاؤ, لکھ لیتے جاؤ, لکھ لیتے جاؤ. 320 کتابوں میں جمع ہونے والی حدیث اس وقت محفوظ کی گئی جب نہ قلم ہے, نہ کاپی ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ کرنٹ ہے, نہ ریکارڈنگ مشین ہے, نہ کوئی اور آلے ہیں. اس وقت صحابہ نے پتھروں پہ لکھے, چمڑوں پہ لکھے, ورقوں پہ لکھے, پتوں پہ لکھے, اس وقت محفوظ کیے. ہڈیوں پہ لکھی, اس وقت محفوظ کیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوچو دوستو, کیا انتظام ہے میرے مصطفیٰ, کیا شان ہے میرے مصطفیٰ. اللہ نے کہا میرے حبیب, میں جو قرآن اتار دوں وہ بھی محفوظ. میرے مصطفیٰ آپ جو کہتے ہیں مجھے میرے رب ہونے کی قسم, وہ بھی محفوظ, وہ بھی محفوظ. صحیح ہوں گا, ضعیف ہوں گا, حسن ہوں گا, متواتر ہوں گا, وہ بحث بندوں کی ہے, مگر قول مصطفیٰ تو محفوظ ہے. قول مصطفیٰ تو محفوظ ہے. ایک قول میرے نبی کا, جمعۃ الوداع کا خطبہ محفوظ, عید کی نماز کا خطبہ محفوظ, جمعہ کی نماز کا خطبہ محفوظ, جنگ بدر میں دیا جانے والا خطبہ محفوظ, مسجد نبوی میں دیا جانے والا خطبہ محفوظ, صحابہ سے بات کی تو وہ گفتگو محفوظ, ازواج مطہرات سے بات کر رہے وہ گفتگو محفوظ, حسن و حسین سے بات کر رہے وہ بھی محفوظ, بیٹی فاطمہ سے کر رہے وہ بھی محفوظ, منافقوں, غداروں, باغیوں سے کلام کر رہے وہ کلام بھی محفوظ. حد تو یہ ہے کہ پیارے دوستو, میرے مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھنے والوں کو اللہ نے ایسا ذہن, ایسا خیال عطا فرمایا تھا کہ حضور
रात को निकले थे पत्थरों पर, हड्डियों पर, चमड़ों पर लिखते थे। तो एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत अबू ज़र, वो लिख लिया करते, महफूज कर लिया करते, महफूज करके रोजाना घर में लेके जाते, सेव करके वो अखबार रसूल को जमा कर करके हड्डियों के नीचे सेव करके रखते। मुनाफिकीन को पता चला, एक दिन मुनाफिकीन उनका मजाक उड़ा रहे, अबू ज़र दीवाना है, अबू ज़र दीवाना है, अबू ज़र दीवाना है, मजाक उड़ा रहे। हज़रत अबू ज़र ने कहा, जालिमों की मजाक उड़ा रहे हो? कहा, अबू ज़र हमने सुना है कि तेरा नबी जो कुछ कहता है तू लिख लेता है। हाँ, अल्लाह की कसम, मेरा नबी जो कुछ कहता है मैं लिख लेता हूँ, महफूज करता हूँ। अबू ज़र वो जो मोहब्बत में कहते हैं वो भी लिखता है, जो जलाल में कहते हैं वो भी लिखता है, जो अच्छा करते हैं वो भी लिखता है, जो डांटते झपटते वो भी लिखता है, सब लिखता है। बोले हाँ हाँ सब लिखता हूँ। तो बोले अबू ज़र क्या दीवाना हो गया, इसलिए हम तुझे दीवाना कह रहे हैं, तो सब लिखता है। बहरहाल इस तरीके से उनका मजाक बनाया गया कि हज़रत अबू ज़र को वो मजाक नागवार हुआ। आपने लिखना बंद कर दिया, आपने लिखना बंद कर दिया। एक दिन हुजूर देख रहे हैं हज़रत अबू ज़र नहीं लिख रहे, दूसरे दिन मस्जिद में देखे हुजूर अबू ज़र नहीं लिख रहे, तीसरे दिन हुजूर ने देखा अबू ज़र नहीं लिख रहे, पूछा अबू ज़र क्या बात है? कुछ लिख लिया करते थे, महफूज करते थे, और अबू ज़र अब तू महफूज करना बंद कर दियो, लिखना छोड़ दियो, बात क्या है? कहा या रसूल अल्लाह मैं जो कुछ लिखता हूँ मुनाफिक उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरे नबी कुछ हाल में कुछ कैफियत में जो कहते लिखता है मजाक उड़ा रहे हैं। तो कहा अबू ज़र उन बदबख्तों की वजह से तुम लिखना मत छोड़ो, क्योंकि अबू ज़र मैं किसी भी हाल में हूँ, मैं जो कुछ जुबान से कहता हूँ जुबान मेरी होती है, मगर कहता वही हूँ जो मेरा रब मुझे इल्हाम करके कहते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अबू ज़र मेरा कलाम इल्हाम इलाही होगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, वही कहता हूँ जो मेरा रब मुझे कहने को। अल्लाह 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 अल्लाह, कुर्बान जाओ दोस्तों, इतनी अज़मतों वाला नबी इलाही भाई, ऐसे नबी की अगर गुलामी नहीं करेंगे, इनकी इत्तिबा इताअत नहीं करेंगे, इनकी अक़ीदत, इनकी मोहब्बत, इनकी ताज़ीम, इनके एहतराम में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो फिर पैदा होने का मकसद क्या है बताओ? क्या हम मामू फूफा चचा खालू के लिए पैदा हुए? क्या हम सास ससुर साले बहनोई के लिए पैदा हुए? क्या हम लीडरों की गुलामी के लिए पैदा हुए? नहीं दोस्तों, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत और नबी की इत्तिबा व इताअत के लिए पैदा किया है। नबी से मोहब्बत, नबी से फरमाबरदारी करना, ये हमारी जिंदगी के मकसद है। अल्लाह का वास्ता, नबी की इताअत और इत्तिबा में जिंदगी गुजारो मेरे भाइयों। इतनी बड़ी शान वाला नबी मिला, इस नबी की शान पे एक आखिरी बात सुन लो कि देखो ये नबी वो है, ये सिर्फ हमारी शफाअत नहीं कराएंगे, हम तो गुनहगार खताकार हैं, उनके एक इशारे पे बख्शे जाएंगे। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा देना, मुझसे 100 लाख को, मुझसे मुझ जैसे 100 लाख को काफी है इशारा, इशारा चला कोई मत नहीं, ऐसे चाहने वाला नहीं, हमारी बख्शिश कराना के लिए कोई ताजुब की बात नहीं। अब नहीं मानता तो बेवकूफ है, इसका ज़हन होता है अल्लाह इसको मजबूत बना के पैदा करा इसलिए नहीं मानता, वरना उनके लिए क्या बड़ी बात है, उनके क्या बड़ी बात है। अब जैसे गुनहगारों की शफाअत करना अल्लाह के हुक्म उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। अरे शान तो ये है यार, मुस्तफा को इशारा करना, बरोज़ महशर में अंबियाए इकराम को अल्लाह की बारगाह में पेश करता जाऊंगा और उनको शफाअत का हक दिलाता चला जाऊंगा। मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सिफारिश करूंगा, ऐ अल्लाह ये आदम तेरे सफी हैं, ऐ अल्लाह इनको शफाअत का हक अदा कर। मेरे कहने पर अल्लाह हज़रत आदम को शफाअत का हक अदा करेगा, मेरे
کہنے پر اللہ حضرت ابراہیم کو شفاعت کا حق ادا کرے گا، میرے کہنے پر اللہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت شیخ، حضرت عزیر، سب کو میرے کہنے پر اللہ شفاعت کا حق ادا کرتا چلا جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث۔ قربان جاؤ، قربان جاؤ، یہ شان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کو شفاعت کا حق دلائیں گے میرے بھائی، ان کی ریکمنڈ سے تو حضرت آدم کو شفاعت کا حق ملے گا۔ وہ جو نبیوں کو حق دلائیں گے شفاعت کا، وہ امت کی شفاعت کرائیں گے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ نبی کی شان سمجھو، نبی کی عظمت سمجھو، نبی کا مقام سمجھو۔ ہمارے بھائیاں بیچارے نعرے لگا کے اشارے دے رہے ہیں، حضرت غوث پاک کے بارے میں بھی بولنا ہے آپ کو بول کے، تو دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، سرکار بغداد کی شان بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھو میرے دوستو، رسول اللہ کو اللہ نے سارے رسولوں کا سردار بنایا، اور اللہ نے بغداد والے آقا کو سارے ولیوں کا سردار بنایا۔ جس طرح ہر پیغمبر کو کچھ معجزات دیے گئے، میرے نبی کی ہر ادا کو معجزہ بنایا گیا، اسی طرح پیارے رسول کی امت نے اولیاء اللہ کو کسی کو کچھ کرامت، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ کرامت دی گئی، مگر میرے بغداد والے آقا کی ہر ادا کو کرامت بنا دیا، ہر ادا کو کرامت بنا دیا۔ میرے بغداد والے آقا اپنی ماں جان کے پیٹ میں ہے تو پیٹ میں رہنا کرامت، دنیا میں تشریف آئے تو تشریف لانا کرامت، روزہ کھانا نہیں کھا رہے پیدا ہونے کے بعد تو کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا کرامت۔ ارے میرا بغداد والا آقا علم سیکھنے جا رہا ہے تو وہ سفر کرامت، وہ سفر میں ڈاکو ملے، ڈاکوؤں کے ملنے پہ کرامت۔ ارے بغداد والا آقا اللہ اکبر، جنگلوں میں جائے تو جنگلوں میں جانا کرامت، شہر میں بیٹھے تو شہر میں بیٹھنا کرامت۔ ارے انہوں نے اعلان ولایت کیا تو اعلان ولایت کی کرامت۔ ارے وہ کسی کا جنازہ پڑھا دے تو جنازہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ ہر ادا کو اللہ نے غوث اعظم کی کرامت بنایا۔ دیکھو میرے بھائی، بہت دنیا کا دستور ہے، ہر آنے والا آتا ہے تو اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے آنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، تو بعد والے اس کی عظمتوں کے قائل ہوتے ہیں، مرید ہو، شاگرد ہو، ان کا بیٹا ہو، بعد والے قائل ہوتے ہیں۔ مگر غوث اعظم اس ذات کا نام ہے، بعد والے ان کی کرامت، ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت دیکھ کے ان کی تعریف کرے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ان کے پہلے والوں نے ان کی عظمت کو بیان کیا، یہ کرامت کی بات ہے، یہ شان کی بات ہے، یہ غوث اعظم کی رفعت کی بات ہے کہ دوستو سرکار غوث اعظم کے شان دیکھو۔ سرکار غوث اعظم کے فقہی امام ہے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، اس امت کے بڑے علماء میں گنے جانے والی ذات پاک۔ سرکار سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بخاری شریف کو جمع کیے تو بخاری شریف جمع کرنے کے بعد امام بخاری مدینہ شریف سے بخاری لے کر روضہ رسول پر کوئی بخاری جمع کرتی بیٹھ کے، وہاں سے وہ حدیث پاک کی کتاب لے کر کوفہ آئے، کس سے ملنے؟ امام احمد بن حنبل سے ملنے۔ وہ بخاری شریف جو جمع کرے، حدیثیں لکھے گئے، وہ پیش کرے کہ وہ سرکار کے بخاری نام کی کتاب ہے، اس کے اندر اخبار رسول کو جمع کیا گیا، آپ اگر اجازت دیں گے تو یہ کتاب دنیا میں جائے گی، آپ اگر
اجازت نہیں دیں گے، بولیں گے اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے تو میں گڑا کھولوں گا اور کتاب کو دفن کر دوں گا۔ تو سرکار سیدنا امام احمد بن حنبل کے شاگرد اور غلام امام بخاری جیسی ہستیاں ہیں، تو امام حنبل نے اجازت دی، بولے آپ کو اجازت ہے، تو امام بخاری نے وہ بخاری کی کتاب کو پوری دنیا میں عام کر دیا۔ اب ذرا سوچو، وہ امام احمد بن حنبل 30 سال تک، امام احمد بن حنبل کے خادم میں فرماتے ہیں 30 سال تک امام احمد بن حنبل کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ خوف آخرت، خوف وقت نظام حضرت امام احمد بن حنبل ہنسنا بھول گئے، مسکرانا بھول گئے تھے۔ جب آپ سے بات ہوتی حضرت آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میرے ذہن پہ اس بات کا غلبہ ہے کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اتنا بڑا امام اور خوف خدا کا لیا، ایسے امام کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم اپنے دور میں کی مزار پر زیارت کے لیے تشریف لے۔ امام احمد بن حنبل اور غوث اعظم کے بیچ میں لگ بھگ 200-250 سال کا فاصلہ ہے۔ امام احمد بن حنبل پہلے تشریف لائے، غوث پاک سرکار بعد میں تشریف لائے، 200-250 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک دن غوث پاک سرکار کو خیال ہوا کہ میں اپنے امام سرکار امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں گا، کیونکہ امام احمد بن حنبل حنبلی مسلک کے امام ہیں اور سرکار غوث اعظم حنبلی ہیں، حنبلی فقہ کو فالو کرتے ہو۔ سرکار غوث اعظم نے حنبلی فقہ کو بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اس کو فالو کیا تاکہ قیامت تک حنبلی مسلک باقی رہ جائے۔ تو سرکار غوث اعظم حضرت امام احمد بن حنبل کی مزار پر تشریف لے گئے، لے جا کر کہنے لگے السلام علیکم یا امامنا۔ اللہ کی قسم جیسے ہی سلام ہوا، بہجت الاسرار کتاب ہے، آپ اس کتاب کے اولین صفحات میں اس کی تقریر پڑھیے، یہ روایت اس میں موجود ہے کہ جیسے ہی حضرت غوث اعظم نے سلام کیا، مزار امام احمد بن حنبل شق ہو گیا۔ سرکار امام احمد بن حنبل کی روح مبارک مزار سے باہر تشریف لائی۔ سرکار غوث اعظم مستقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سلام کا جواب دیا، ایک امام احمد بن حنبل کی روح غوث پاک کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا اے عبد القادر، شریعت میں بھی تم ہمارے امام ہو، طریقت میں بھی تم ہمارے امام۔ ایک صاحب نے بولے مولانا یہ روایات بالکل اپنی جگہ حق ہے، لیکن یہ پبلک میں نہیں مانا مولانا، وہ وہابی لوگ سنتے نہیں مانتے، وہابی رسول کو نہیں مانا تو غوث اعظم کو کیسے مانتا ہے؟ وہابی اپنے باپ کچھ نہیں مانتا، کیونکہ کئی وہابی ایسے ہیں ان کا باپ سنی ہے، بیٹا وہابی ہے۔ تو جو قوم اپنے باپ کو نہیں مانتی، جو قوم جس کا کلمہ پڑھے اس نبی کو نہیں مانتی، انہیں غوث اعظم کو قیامت کی مانیں گی؟ تو ایسے جاہلوں کے ماننے نہیں ماننے سے ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیا ہم جاہلوں کی خاطر قیامت میں آنکھوں کی عظمت کو بیان نہیں کریں گے؟ کہ اللہ کے محبوب اللہ نے جن کو جو شان سے نوازا کیا اس کا تذکرہ نہیں کریں گے؟ آپ بھی آئیے، امام احمد بن حنبل سے پہلے بزرگ کی دنیا میں موجود تھے، ان کا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے جنید بغدادی؟ یہ غوث اعظم کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد، پانچویں مرشد ہے اوپر کے، غوث پاک کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد کے مرشد ہے حضرت جنید بغدادی۔ غوث اعظم سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، غوث اعظم ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ حضرت جنید بغدادی جمعے کے دن منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ رب نے کلام کیا، حضرت جنید بغدادی پر الہام ہو رہا ہے، جنید عبد القادر کی تاریخ بیان کرو جو ہمارا محبوب آنے والا۔ حضرت غوث اعظم کے بارے میں جب اللہ نے تعارف کروایا تو حضرت جنید نے سے پلٹ کے دیکھا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کس کا خطاب ہے؟ فرماتے اللہ نے اپنی نور کی تجلی سے جنید بغدادی کو دیدار کا ہونے کا فیصلہ کیا۔ پیارے دوستو، حضرت جنید بغدادی اسی وقت سرکار غوث
محبت میں ان کی تعظیم کے لیے ممبر چھوڑے نہیں چھوڑا 250 سال پہلے غوث اعظم کسی معمولی ولی کا نام نہیں ہے، سردار اولیاء کا نام ہے، پیران پیر کا نام ہے۔ دنیا میں جتنے پیر ہیں، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ کے ہو، نقشبندیہ کے ہو، سہروردیہ کے ہو، چاہے وہ کسی اور سلسلے کے پیر ہو، ہر پیر جتنے پیر دنیا میں ہیں، سارے پیروں کے پیر کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ پیران پیر ہے وہ سے پاک سرکار، پورے پیروں کے پیر ہے وہ سے پاک۔ اللہ نے سرکار غوث الاعظم کو وہ شان اور عزت عطا فرمائی۔ اور اوپر چلیے، سرکار غوث الاعظم دستگیر سے تقریباً 300 سال پہلے کے گزر گئے۔ حضرت سیدنا معروف کرسی، سرکار سیدنا معروف کرسی اس جلیل القدر ہستی کا نام ہے جن کو دنیا ولایت کا سورج کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں معروف کرسی کا فیضان بڑھا، وہاں سے قطبیت اور غوثیت ابھرنے لگی۔ ارے ذرا غور کرو، اتنے بڑے درجے کے آقا ہے معروف کرسی کہ سرکار جنید بغدادی، سرکار سندھی ثقفی، سرکار غوث اعظم خود حضرت معروف کرسی کی مزار کے پاس بیٹھ کے چلا کر چھوڑ 4 مہینے حضرت معروف کرسی کی مزار پہ بیٹھ کے تسبیحاں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ معروف کرسی کا مزار فیض گنجینا ہے، عام لوگوں کو نہیں، خطوب کو، امداد کو، غوث کو، اوقات کو، نجبا کو، نقبا کو، صادقیوں کو، مقصودوں کو فیض مزار معروف کرسی سے دیا جاتا ہے۔ آفتاب ولایت کا نام معروف کرسی ہے، شمس ولایت کا نام معروف کرسی ہے۔ وہ معروف کرسی کی مزار پر حضرت غوث اعظم بار بار جایا آیا ہے، اور ادب و احترام میں حضرت معروف کرسی کا جو قبرستان کا احاطہ ہے، وہ احاطے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی نالین، اپنی جوتیاں حضرت غوث اعظم اتار لیا کرتے، اتار کے ہاتھ میں پکڑ کے لے جاتے، گھوڑے میں رکھتے، پھر اس کے بعد مزار پر تشریف لے جاتے۔ ایک دن جوتیاں اتار کر، نالین اتار کر، حضرت غوث اعظم اپنی نالین اٹھانے جا رہے، مزار معروف کرسی سے آواز آئی، عبد القادر نالین پہن کے آؤ، ہماری زمین تمہارے نالین کو چومنے کی تمنا رکھتی ہے۔ اللہ، ایسی ذات و ہستی کا نام عبد القادر سیدنا غوث الاعظم دستگیر ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ غوث اعظم کی ہم صدقے جائیں، ان کی شان و شوکت، ان کی رفعت کے صدقے جائیں۔ ان کے رب نے انہیں سردار الاولیاء، سید الاولیاء بنایا۔ یہ بدتمیزوں، بے ادبوں، گستاخوں کا دور ہے۔ جاہلوں کی باتوں میں آ کر اپنی آنکھوں سے اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا۔ بس ایک بات غوث پاک کو سن لیجیے کہ دیکھو، سرکار غوث اعظم کے دربار میں ایک بزرگ بیٹھے، ان کا نام تھا محمد عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے درجے کے بزرگ، غوث اعظم کے درباری تھے، اللہ کے ولی تھے، غوث اعظم کے دربار میں بیٹھے۔ ایک دن چہرے پر مایوسی، سرکار غوث اعظم نے پوچھا، اے محمد عربی، اس بات کو تمہیں مایوس کر دیا، افسردہ کر دیا؟ بتا حضور، میں مایوس افسردہ نہیں، بلکہ چہرہ میرا کھینچا ہوا ہے، دل کی ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے۔ بولے کیا ہے؟ بولے حضور، میری شادی ہوئی 17 سال ہو گئے، مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ جب جب بچوں کو میدان میں کھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو دل میں تمنا جاگ اٹھتی ہے، کاش میری بھی اولاد ہوتی تو اچھا ہوتا۔ لیکن میں اللہ کی عطا پر راضی ہوں، اللہ جو دیا اس پر خوش ہوں، جو نہ دیا اس پر بھی خوش ہوں، شکوہ شکایت نہیں ہے۔ بس یاد آتی ہے اولاد کی تو چہرہ ذرا اس قسم کا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم نے کہا، جو ہمارے دربار میں بیٹھتا ہو اور جو مایوس لوٹتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو۔ حضرت غوث اعظم بھی کھڑے ہو، ہاتھ اٹھا کر دعا کہ اللہ، میری
محمد عربی منتقل فرمایا۔ اللہ نے غوث اعظم کی دعا کو قبول کیا اور محمد عربی کے گھر میں چند مہینوں بعد اللہ نے وہ نعمت عطا دی، وہ بیٹا پیدا۔ تو محمد عربی غوث پاک کے شیدائی کے دیوانے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، محمد عربی نے غوث پاک کی نسبت سے اپنے اس بچے کا نام محی الدین رکھا۔ کیا نام رکھا؟ تو بعد میں چل کے وہ بچہ مشہور ہوا دنیا میں محی الدین ابن عربی۔ نہیں آپ لوگوں تو اردو کو دیکھے ہوئے آپ لوگ کیا سمجھانا؟ محی الدین ابن عربی مشہور ہے دنیا، شیخ اکبر کہلایا، امام الاکابر شمار ہوئے، بڑے درجے کے ولی بنے۔ اب اس سے بات کا بیٹا نہیں، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنتا، یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، تو ان کا بیٹا ولی بنے گا۔ تو حضرت غوث پاک کے بیٹے محی الدین ابن عربی بڑے امام شیخ اکبر کہتے ہیں، دنیا مان کے ان کی رائے انتہائی تقویٰ، تزکیہ، مجاہدہ، ریاضت، اللہ اکبر کبیرہ، ہدایت کی اونچی شان میں بیٹھے۔ اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، وہ روحانیت کے سفر کرتے۔ ایک دن خیال ہوا کہ دیکھو کہ معین الدین چشتی کا ولایت میں کیا مقام ہے، فلاں بزرگ کا کیا مقام ہے، فلاں بزرگ کا کیا مقام ہے، فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں ولی، فلاں موت، فلاں بزرگ، فلاں ابدال، کیا مقام؟ مراقبے کر رہے ایک ایک ولی کا، ایک ایک بزرگ کا، ایک ایک ولی کا، ایک ایک بزرگ کا مقام، مراقبے میں دیکھتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ مقام دیا، یہ مقام دیا، یہ مقام دیا، یہ مقام دیا۔ مگر ہوا کیا؟ خیال آیا کہ آج غوث اعظم کے مقام کو دیکھتے ہیں، روحانی بیٹے ہیں غوث پاک، بولے آج غوث پاک کا مقام دیکھتے، مراقبہ کیے، غوث اعظم کا مقام نظر نہیں آ رہا۔ غوث اعظم کا مقام بولیے، ذرا بولیے نا، نظر دوسری بار کرے نظر نہیں آیا، پانچویں بار نظر نہیں آیا، 10ویں بار مراقبہ، 17 مرتبہ مراقبہ کی رات، غوث اعظم کا مقام نظر نہیں آیا۔ ٹینشن میں آئی کیا بات ہے، سارے بزرگوں کا مقام دکھایا، غوث اعظم کا مقام نہیں دکھایا۔ اسی فکر میں لیٹے، نیند لگ گئی، خواب میں سرکار غوث اعظم تشریف لائے، غوث پاک تشریف لا کر فرمایا بیٹا محی الدین آپ ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے، شیخ اکبر ہیں، اکابر اولیاء میں سے ہیں، اس امت کے بڑے امام ہیں، ان سے غوث پاک کہنے بیٹا محی الدین آپ ہمارا مقام نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میرے بچے جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے اس سے لاکھوں منزل آگے ہماری ولایت کا آغاز ایسی ذات کا نام غوث اعظم۔ اسی لیے دنیا میں کسی اور کی گیارہویں کا اہتمام نہیں، صرف غوث اعظم کی گیارہویں کا اہتمام ہوتا ہے کیونکہ یہ پیرانے پیر ہیں۔ آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا جوتے کہیں پکارے نا، جوتے کہیں پکارے سب چھوڑ دیے، 11ویں چھوڑ دیے، 12ویں وہ نہیں مان رہا تو انہیں تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہ تھا، چھوڑ دو اس کو۔ جو ماننے والے ہیں جنہوں نے کرنا چھوڑ دیے، ماننے والوں کا نکلے، ہر گھر میں 11ویں ہوتی تھی، ہر گھر میں جھنڈا رکھتا تھا، ہر گھر میں قصیدہ غوثیہ، ختم غوثیہ پڑھا جاتا تھا، ہر گھر میں 11 دن تک غوث اعظم کی فاتحہ دکھائی جاتی تھی۔ اب کوئی دیا تو دبا کے دے دی گے، خود کریں گے نہیں، کہتے ہیں اس کے چھوٹے کھا رونے بچیاں ہیں گھروں میں بیٹھے، کرنے والا نہیں ملا، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں، پیسہ نہیں مل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تجارت نہیں مل رہی، اچھے خاصے ہیں 38 سال 35 سال 40 سال ایسی خطرناک بیماریاں پھیل رہے ہیں، علاج کراتے کراتے زندگیاں تباہ ہو جا رہے ہیں، موت کے گھاٹ ہوتا رہے، مسئلے کا حل ہوتا رہے، ادھر پڑھتے تو پریشانی، ادھر پڑھتے تو پریشانی، ادھر پہ لیٹے پریشانی، صبح اٹھتے پریشانی، اللہ اکبر، کسی کا بیوی سے ٹینشن، کسی کا کاروبار کی جگہ ٹینشن، کسی کا خرچوں میں ٹینشن، کسی کا جو ہے بیماریوں میں ٹینشن، کسی کا پڑوسیوں سے ٹینشن، کسی کا کوٹوں میں ٹینشن، کسی کا زمین کا جھگڑا، کسی کا گھر کا جھگڑا، کسی کا بھائی بہنوں کا جھگڑا،
اللہ اکبر، یہ بلیا، یہ مسائل، یہ ٹینشن، یہ مسائل کیوں امت پہ نازل ہو رہی ہے؟ کیونکہ آج امت نے اللہ کے محبوبوں کا دامن چھوڑ دیا، اس لیے بلائیں آ رہی، اسی لیے مصیبتیں آ رہی۔ مسلمانوں، غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، غوث اعظم کے ذکر کی محفل اپنے گھروں میں کیا کرو، ختم غوثیہ کرو، ختم خالدیہ کرو، قصیدہ غوثیہ کا اہتمام کرو، قصیدہ بردہ شریف کا اہتمام کرو، محفل درود کا اہتمام کرو، بزرگوں کی فاتحہ کا اہتمام کرو۔ جس گھروں میں بزرگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، اللہ ان گھروں کو بلیات سے، مسائل سے، آلام سے، رنج سے، بلاؤں سے، آفت سے بچانا۔ ابھی یہ تو غوث اعظم ہے، غوث اعظم چھوڑ دو، غوث اعظم کیا کہنا؟ فرماتے ہیں اگر کسی جگہ کہیں آگ لگ جائے، کیا لگ جائے؟ گھر کو آگ لگ گئی، کارخانے کو آگ لگ گئی، فیکٹری کو آگ لگ گئی، محلے میں کہیں آگ لگ گئی، آگ لگ جائے، طوفان آ جائے۔ ابھی آیا تھا کہ غصہ کرتی یہیں بازو آپ کے چادر گھاٹ نہیں، آپ کو نہیں آ گیا، ندی بہ کے آ گئی۔ پیارے دوستو، کوئی ایسا لا علاج مند ہو گیا، بیماری کا علاج کچھ نہیں مل رہا۔ ایسی بلیات جب آ جاتی ہے، کوئی بیماری ہے، جیسے اب یہ کووڈ کا چلا، پلیگ کا چلا، ایسے بیماری کے دور میں فرمایا جاتا ہے اصحاب کہف کے، کس کے؟ بولو نا جی، اصحاب کہف کے 7 نام ایک پیپر پر لکھ کر اپنے گلے میں ڈال دو، کہ آگ لگ جائے تو آگ میں ڈال دو، طوفان آئے تو طوفان میں ڈال دو، جب بلائیں آفت نازل ہو رہی وہاں ڈال دو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ان محبوب ولیوں کے ناموں کی برکت سے وہ بلا سے اللہ آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ اللہ عجیب، وہ بنی اسرائیل کے ولی ہے، یا فائدہ امت مصطفیٰ کو ملتا ہے۔ اور اللہ کی قسم سن لو، 1,00,000 اصحاب کہف، اصحاب کہف کے جیسے 7 ولیوں کی 1,00,000 ٹکڑیاں ایک طرف، اور میرے آقا کی امت کا غوث اعظم ایک طرف۔ اللہ نے غوث اعظم کو وہ مقام دیا۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، بزرگوں سے تعلق کو مضبوط رکھو، اور اپنے علاقوں میں ہیلپنگ نیچر، نیک کام کرو، قوم کے لیے خدمت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، عبادت میں، ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں، نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ دھوکہ دینا، مکر کرنا، فریب کرنا، ستانا، ظلم کرنا، لوٹنا، مکاری کرنا، لڑانا، جھگڑے کرنا، یہ ساری خرافات کو چھوڑ دیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند، اب تو ججتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند۔ فیض پاتا ہے جس سے زلیخا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا کا چاند، اس دن افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، آئینہ مصطفیٰ جن پہ سایہ فیگن ہے علی مرتضیٰ، بعد اب سر جھکا کر شمع رز میں جن کی وفات رسول، مرحبا مرحبا وہ ہے آل رسول۔ کتنے قدموں کی دھول، کتنے مہنگے ہوئے
إن الله وملائكته يصلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اے پاک پروردگار عالم اللہ کے فضل و کرم سے پیارے نبی کو سب سے پہلے ہم غلاموں کی حاضری قبول فرما. اے اللہ تیرے محبوبوں کا ذکر کرنا قبول فرما. تیرے محبوبوں کی سچی عقیدت محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرما. اے اللہ اپنے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما. تیری بارگاہ کی سجدہ ریزی ہمارا مقدر بنا. اے اللہ خوب پیر مجید کی خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ پروردگار نوجوانوں نے جس نیت سے جس محنت سے جس مشقت سے یہ کام کو تکمیل تک پہنچایا اللہ ان کے اس عمل خیر کو قبول فرما. شر سے فتنوں سے اختلاف سے حفاظت فرما. اے اللہ آپس میں اتحاد اتفاق اور محبت عطا فرما. اے اللہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما. بد عقیدوں بے دینوں بد مذہبوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ صبح قیامت تک ہماری نسلوں کو اہل سنت والجماعت فرما. قبر اور محشر دوزخ کی عذاب سے ہماری حفاظت فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ہم سب سے راضی ہو جا. ہم سب سے راضی ہو جا. اپنے فضل سے کرم سے حبیب پاک کے وسیلے سے ہم کو معاف فرما. ہم کو معاف فرما. ہمارے نوجوانوں کی محنت کو قبول فرما. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.